تو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ماں باپ کی نافرمانی، قرآن مجید میں بھی آیا کہ والدین کے سامنے اف تک مت کرو اور جھڑکو مت، اور گور کر بھی اپنے والدین کو مت دو۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، مقبول جو ہے نا اجر عمرے کا اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ پاک مغفرت کے جو ہے نا اور بڑے بڑے اجر کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے۔ اور تیسرا شخص جو ہے وہ قطع رحمی کرنے کا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ قیامت کے دن یہ جو رشتہ داری ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ جو ہے نا لپٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ اللہ جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اس کو جدا کر۔ ایک شخص نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے جو رشتہ دار ہیں وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کو جانا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، پھر بھی اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کو عطا کرتا ہوں وہ مجھے عطا سے محروم کرتے ہیں، اسی طرح مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں لیکن میں ان کی باتوں کو برا نہیں مانتا بلکہ میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تو یہ گویا ایسے ہے کہ تم ان کے منہ میں جو ہے نا راکھ جو ہے نا ان کے منہ میں ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے ساتھ مدد ہوتی ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہم سب بچنے کی کوشش کریں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں، اور اس مہینے میں جس طرح سے ہم نے سجدوں کی کثرت ہر وقت نماز نوافل ادا کرتے رہے، اسی طرح جو ہے نا اس رمضان کے بعد بھی سارا سال اسی طرح اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہوتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں گے۔ اللہ کو یہی جھکنا بہت پسند ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو اپنے بیٹے کی وفات کا جو ہے نا خبر سنی، فوراً جو ہے نا سواری سے اترے اور دور پہ غسل کر، کوئی بھی مصیبت پریشانی پیش آتی تھی اللہ کے گھر میں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی چلتی تو فوراً مسجد میں تشریف لے، جب تک آندھی ختم نہیں ہوتی تھی مسجد میں تشریف لے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگے۔ تو اس لیے سجدوں کی کثرت اور اللہ کے سامنے جھکنا اور بار بار جو اللہ کے سامنے آ کے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہماری خوشیاں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، ہماری پریشانیاں بھی اللہ کے گھر میں، تب جا کے اللہ کی مدد آئے۔ آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ خوشیوں کے موقع پر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر کوئی پریشانی آتی ہے پھر وہ پکارتا ہے یا اللہ یا اللہ، رشتہ کہتے ہیں کتنی منحوس آواز اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔ اور جو شخص خوشی میں اللہ کو یاد کرتا ہے پھر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو رشتے کہتے ہیں کیسی مانوس آواز ہے، کیسی خوشگوار آواز ہے، پھر وہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں اللہ اس کو دعا کو قبول کر۔ تو اسی پر ایک کلام بھی ہے مختصر، بیان تو ماشاءاللہ پہلے بھی ہو چکا ہے، مفتی صاحب بھی کچھ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کلام ہے اسی سجدوں کے متعلق انشاءاللہ۔